بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دنیا میں بسنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں امان رکھیں. ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری چیز استغفار. بندے کا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کا یہ کہنا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں معاف کر دے، میرے جرم معاف کر دے. یہ چیز انسان کو تباہی سے بچاتی ہے، بربادی سے بچاتی ہے، عذاب الہی سے بچاتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کان لنا امانان، ہمارے لیے دو امان تھے، دو چیزیں تھیں جن سے امن اور سکون ملتا ہے، عذاب سے بچاؤ ہے. ذہب احدہما، ان میں سے ایک چلی گئی، اور وہ کیا تھا؟ وَهُوَ كَوْنُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. وقت آنے پر وہ دنیا سے چلے گئے. اب باقی رہ گئی ایک چیز، اور وہ ہے استغفار. اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرنا. اگر یہ بھی چلی گئی تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اس لیے اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جرم، ہماری غلطیاں، ہماری لغزشیں معاف کر دے. یہ جرم، یہ غلطیاں اتنی ہیں کہ انسان لکھنا چاہے تو شاید اپنے جرم نہ لکھ سکے. اللہ سے معافی مانگنے سے یہ سارے جرم معاف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کو کوئی آدمی ملتا ہے، اپنا بھائی، اپنا دوست ملتا ہے،
اس میں آپ کو کتنے عیب نظر آئیں گے؟ 2 4 6 بس. آپ لیے اس کے بڑے گہرے دوست ہیں، 10 تک لے جائیے اس کے عیب. شاید اس کے عیب آپ کو 10 تک نظر آ جائیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر اپنے اندر غور کریں گے تو انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عیبوں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے. بعض ایسے لوگ ہیں نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کرتے کرتے وہ دل میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ تو بڑا پرہیزگار بن گیا، نیک بن گیا. اتنے تصور سے ہی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور بعض ایسے ہیں گناہ کوئی ہو جاتا ہے اس پہ شرمسار ہو جاتے ہیں، اظہار نہیں ہوتا لیکن دل ہی دل میں وہ روتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، معاف کر دینا. ان کا دل سے رونا ہی اللہ کو یوں پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں شرمسار ہونا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے. برکت اور رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری پہلے کرنی ہے. جھولی پھیلانے کا طریقہ سیکھیں. نئی طریقہ آتا تو ویسے ہی جھولی پھیلا دیں. عرض کر دیں مالک ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا، جھولی پھیلانے کا سلیقہ بھی تو ہی سکھا دے. تو جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. استغفار، جو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو ارشاد فرمایا جاتا ہے جب انسان گناہ کی معافی مانگتا ہے، رب تعالیٰ اسے اس قوم کو موسلا دھار بارش عطا کرتا ہے جس سے ان کی قحط سالی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے، رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے. ہم سمجھے اولاد نہیں ہے تو کسی سے علاج کروائیں، وہ علاج تو کروانا ہی ہے، وہ ہمیں سنت بتایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ تسبیح پکڑ لیں، رات کی تنہائی میں بیٹھیں، آنکھوں پہ آنسو بس سجائیں اور اللہ سے کریں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار کی کثرت ہوگی، رب تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں طریقہ بتایا، اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو. ہم ساری رات گناہوں کی دکانداری کرتے رہیں، ساری رات لہو و لعب میں مبتلا رہیں، اور پھر کہیں جی اولاد تو ہوتی نہیں ہے. بندہ جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، رب تمہیں دے گا. سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی تم میں گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں. ہے کوئی تم میں رزق کی کشادگی کی دعا مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی ہے؟ ساری رات تو ہم لہو و لعب میں مبتلا ہو کر آخری وقت آتا ہے جانوروں کی طرح سو جاتے ہیں،
وہی تو وقت مانگنے کا ہے. جب دینے کا وقت آتا ہے ہم اپنا برتن ہی الٹا کر کے سو جاتے ہیں. اس کی رحمت کا قصور نہیں, قصور ہے تو ہماری سوچ کا قصور ہے, قصور ہے تو ہمارے مانگنے کا قصور ہے. آئیے سحری کے وقت اٹھنے کی عادت بنائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا ایک طریقہ سیکھیں. اس وقت جو جھولی پھیلاتا ہے اس کے سارے بگڑے مقدر سنور جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جو بڑوں بڑوں کو سکون نصیب نہیں ہوا کرتا. اور بندہ نے دنیا سے جانا ہی تو ہے نا, رہ تو کسی نے نہیں جانا. جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ جانی پہچانی آواز ہے, یہ آواز جانی پہچانی ہے, سحری کے وقت آتی تھی, اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دو. تو اس آدمی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمت, کرم, بخشش کو حاصل کرنے کے لیے سحری کا استغفار کرتے ہیں. اور جو سحری کو اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, مجھ پہ مہربانی کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے لطف و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے. اور پھر جو سحری کو استغفار کرتا ہے نا, سحری کو اٹھتا ہے, اللہ سے معافیاں مانگتا ہے, رب اس کے لیے اپنی اطاعت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہمیں کہتے ہیں جی وہ نماز کی توفیق ہی نہیں ملتی, جی ہمیں یہ ہو گیا, جی کچھ اللہ اللہ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا. اور سحری کو اٹھ کے ذرا دو آنسو بہا کے تو دیکھیے رب کی رحمت زنجیریں پکڑ کے لے جائے گی, زنجیریں ڈال کے لے جائے گی. ہم اس وقت تو سوتے رہ گئے. تو آئیے اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم کا مہینہ آ رہا ہے, اس وقت سحری کو سارے بیدار ہوتے ہیں, تو اس وقت استغفار کی عادت, رب سے معافی مانگنے کی, آنسو بہانے کی عادت تو ڈالیں. رب کو آنسو بڑے پسند ہیں, رب کو آنسو بڑے پسند ہیں. ہم سمجھے یہ رو رہا ہے کوئی بد نصیب ہوگا, رب کہتا نہیں, خوش نصیبوں کا سردار ہے جو میری بارگاہ میں روتا ہے. اور فرماتے دو قطرے جس سے جہنم کے سمندر سرد ہو جاتے ہیں. کون سے دو قطرے؟ ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ. تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سحری کے وقت روتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. جب استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے, رب کرم کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق بھی دیتا ہے. اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے, جو انسان سحری کو اٹھتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافیاں مانگتا ہے, رب اسے کثرت دعا کی توفیق دیتا ہے. وہ دن کو بھی بڑی دعائیں مانگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہنس رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, کہکے لگا رہا ہے. ہو سکتا ہے ایک کہکا لگانے کے بعد دل میں پھر گئی یا اللہ مجھے معاف کر دے. کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. یہاں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی سے مسکراتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن بات کرنے میں جیسے ہی بات کا وقفہ آتا ہے دوسرا بات کرتا ہے, دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ مغفرت کر دے, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اور دل کا کیا پتا ہے. آئیے سحری کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا سیکھیں. ہاں جب جھولی پھیلائی جاتی ہے تو کریم اللہ اس پہ کرم کر ہی دیا کرتا ہے. تو سحری کے استغفار والے کو اللہ اطاعت کی توفیق عطا دیتا ہے, کثرت دعا کی توفیق دیتا ہے, اور پھر اس کے لیے رزق کا دروازہ آسان کر دیا جاتا ہے. رزق آسان کر دیا جاتا ہے. ہم سمجھے رزق صرف نوالے کا نام ہے, وہ کہتا نہیں, رزق بڑی چیزوں کا نام ہے. یہ اطاعت رزق ہے, سجدہ رزق ہے, دعا رزق ہے, نیکی رزق ہے, سب اللہ کا عطا ہے. رزق کہتے کسے جو اللہ دیتا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے.
تو آئیے صرف چند نوالے ہی نہیں، اس سے اس کی اطاعت کی توفیق بھی مانگیں، اس سے اس کی فرما برداری کی توفیق بھی مانگیں۔ جو سحری کو اٹھ کر استغفار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر فائدہ، استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان وحشت ختم ہو جاتی ہے، بیگانگی۔ آپ کسی سے جان پہچانے، اس کو دیکھ کر انقباض آتا ہے، یہ کون ہے؟ لیکن جس سے روزانہ کی جان پہچان ہو، اس سے گلے ملتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو پانی پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بلا تشبیہ بندے اور اللہ کے درمیان وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ پھر اپنے آپ کو اللہ کا بیگانہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا پیارا سمجھتا ہے، اس کے کرم والا سمجھتا ہے، اس کے در پہ آنے والا سمجھتا ہے۔ جو کسی کے دروازے پہ روزانہ آئے، ایک دن آئے گا وحشت ہوگی، 2 دن آئے گا، آخر ختم ہو جائے گی، بیگانگی ختم ہو کے جگانگت آ جائے گی، اپنائیت آ جائے گی۔ جب وہ اپنا بن جائے گا، پھر دروازے کے اندر ہو یا باہر ہو، اسے سکون ملتا ہے، میں اپنے کے گھر میں آیا ہوں۔ اسی طرح جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان ایسی رحمت آتی ہے کہ رب تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے دروازے کے اندر جگہ دے دیا کرتا۔ اور رب فرماتا ہے، آجا میرے بندے، میری بارگاہ میں استغفار کرنے والے، میں نے اپنے کرم کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے۔ اور پھر جو استغفار کرتا ہے، اس کے دل میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے، پیسے کی بھوکت نہیں رہتی،